سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرہ ولا حامة ولا سفر وفر من المجزوم كما تفر من الاسد لا عدوى کوئی بیماری متعدی نہیں کہ ایک سے دوسرے کو لگ جائے اور دوسرے کو تیسرے سے لگ جائے۔ بیماری کا متعدی ہونا بدشگونی لینا، طیارہ الو شاخ پر بیٹھا ہے، منحوس گر ہے، الو بولتا رہتا ہے، الو کا بولنا اور سفر کے مہینے کا منحوس ہونا کچھ بھی نہیں، سب اہل بدعت کی باتیں۔ الو کے خون سے جادو کرتے ہیں، الو کو جادو کر کے میرے گھر میں چھوڑ دیا، جب سے آیا تباہی ہو گئی ہے، فیکٹری بند ہو گئی ہے، بلی راستہ کاٹ گئی ہے، گاڑی پہ جا رہا تھا کوا ٹائیں ٹائیں کرنے لگ گیا منڈیر پر، نہیں آج نہیں جاتے مہمان آ رہے ہیں، وہ کوے نے اطلاع دے دی، سبحان اللہ۔ فرمایا البتہ تم کوڑ کے مرض میں مبتلا آدمی سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو، یہ احتیاط کا پہلو۔ کسی کے جرم دوسرے کو جراثیم نہیں لگتے جب تک اس بادشاہ کا حکم نہ ہو، یہ یاد رکھیے، جب تک بادشاہ کا حکم نہ ہو کسی کو کوئی کسی سے بیماری نہیں لگتی۔ صحیح بخاری 5707۔ احتیاط کا آج کا سبق احتیاط کا ہے، کل اس پر گفتگو ہم کر چکے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تورد الممرض علی المصح، تم اپنا بیمار اونٹ صحت مند اونٹوں میں مت چھوڑو بیمار کو، کیونکہ اگر کوئی صحت مند بیمار ہوا نا تو کہیں گے بیماری سے اس سے لگا، اس سے لگا۔ کل کے سبق میں پیغمبر نے پوچھا تھا اس صحابی سے پہلے اونٹ کو خارش کیسے لگ گئی، وہ کہاں سے لگی، وہ تو ٹھیک ٹھاک تھا سارا ہی، تم جو کہتے ہو اس اونٹ سے دوسرے اونٹ کو لگ گئی۔ لیکن احتیاط کا پہلو یہ ہے کہ عقیدہ صحیح رہے تو صحت مند پارٹی میں بیمار پارٹی داخل ہی نہ ہو، جس کو کرونا ہے وہ مسجد میں نہ آئے، ساتھ والے کو اگر ہو گیا نہ کہے گا ڈاکٹر افضل صاحب سے لگا، سیدھا سیدھا پتا ذمہ لگ جائے گا۔ کرونا دال کیسے حالات تھے، مجھے نمازی کہتے شاہ صاحب منع کرو، میں نے کہا خود منع کر دینا، آپ خود منع کریں نا، آپ بھی تو نمازی مسجد کے، آپ خود کہہ دیں بھائی تم نہ آیا کرو جو 4 چھینکیں مارے۔ ایک خطیب خطبہ دیا، اس نے کرونا، اس نے کہا جس کو چھینک آئی خطبے میں میں اٹھا کے مسجد سے باہر پھینک دوں۔ اب کسی بیچارے کو ویسے ہی چھینک آ گئی، وہ تو شامت میں آ گیا نا خطیب کے نا۔ احتیاط کا پہلو یہ ہے ماسک لگا لو، عقیدہ کیا رکھو کہ مجھے اللہ پر گمان ہے اللہ مجھے صحت دے گا، اگر بیمار ہو گئے تو اسی نے میرے مقدر میں پہلے ہی لکھا ہوا تھا یہ سب کچھ۔ صحیح مسلم 2231۔ عمرو بن شرید اپنے والد سے بیان کرتے ہیں ثقیف کے وفد میں کوڑ کا مرض ایک آدمی پیغمبر علیہ السلام سے بیعت لینے کے لیے آیا، آپ نے فرمایا انا قد بایعناک فرجع، لوٹ جا، ہم نے تیری بیعت لے لی ہے۔ دیکھو احتیاط، ہم نے تیری بیعت لے لی ہے بھائی، تو سفر کر کر جو آیا، لیکن ہم سے ملاقات نہ کر، تاکہ لوگوں کے اندر یہ عقیدہ نہ پھیل جائے وہ آیا تھا نا اسی کا کوئی جرم مار لگا اور مجھے لگ گیا، مجھے وہیں سے ہوئی ہے، یا رسول اللہ مجھے آنے، آپ نے پہلے ہی مسلمانوں کو محتاط کر دی ہے۔ ابن ماجہ 3543۔ سیدنا ابن عباس بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدیم النذر الی المجذومین، کوڑ کے مرض کو ٹک ٹکی باندھ کر مت دیکھو۔ دیکھو سبحان اللہ، ٹک ٹکی باندھ کر دیکھو گے کہ یہ مریض ہے اور یہ اور کچھ ہو گیا تو کہیں گے اوہو میں نے ہمیں دیکھا تھا نا وہ آنکھوں سے ہی وہاں آنکھوں میں پہنچ گیا۔
عقیدہ خراب ہو جائے گا۔ صحیح بخاری سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ امام احمد لے کر آئے ہیں 2075، صحیح بخاری کی اب پڑھ رہے ہیں، بس 2 باتیں ہیں۔ اسامہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطاعون رجس، طاعون ایک گندگی ہے، رجس ارسل علی طائفۃ من بنی اسرائیل او علی من کان قبلکم، بنی اسرائیل پر یہ آیا، اس کی ایک جماعت پر یا ان سے پہلے لوگوں پر۔ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، جب تم کسی ملک میں سنو طاعون ہے ادھر نہ جاؤ، احتیاط، ادھر نہیں جانا، بالکل وہاں رک جاؤ، وہاں سارے بیمار ہیں۔ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِّنْهُ، اور جس بستی میں طاعون کی بیماری پھیل جائے وہاں سے صحت مند نہ بھاگے۔ وہ صحت مند بھاگ کر میری بستی میں آیا نا، کہاں سے آیا؟ ادھر بیماری پھیل گئی تھی، اور آتے ہی دوسرا بندہ بیمار ہو گیا، وہ کہے گا یہی آیا تھا وہاں سے لے کر جراثیم۔ ہمارے ہاں تو یہ عام ہے نا جی، یہی لے کر آیا تھا جراثیم، اور اسی کی وجہ سے پورے بستی کے اندر ہی بیماری پھیل گئی۔ وہ کہتے ہیں بیمار جانور کا گوبر بھی اگر اس نے بیٹھ بھی مرغی نے کر دی، دوسری مرغیاں اسی کی وجہ سے بیمار ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ، اسلام نے لا عدوہ سیدھا سیدھا اصول ہے، کوئی بیماری ایک دوسرے سے نہیں لگتی۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا طاعون کے بارے میں، آپ نے فرمایا انہ عذاب یبعثہ اللہ علی من یشاء، یہ ایک عذاب ہے جس پر اللہ چاہتا ہے مسلط کر دیتا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرما۔ وَأَنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان کے لیے رحمت بنا دیتا ہے۔ اس کو تو کانٹا بھی چبھے نا، کمر میں درد ہے، قریشی صاحب کے پتہ نہیں کتنے نیکیاں لکھی جا رہی، تکلیف ہے نا، کانٹا بھی چبھے پیغمبر فرماتے ہیں اس کے گناہ جھاڑ دیتا ہے، رحمت بن جاتا ہے مومن کے لیے۔ کوئی بھی بیماری، خاص طور پر اس کا ذکر ہے یہاں پر، اللہ نے اس کو رحمت بنا دیا ہے۔ لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ طاعون فیمکث فی بلدہ صابرا محتسبا، جب کہیں طاعون پھیلے تو جو مسلمان اپنے اس شہر میں رہتے ہیں تو صبر کے ساتھ ثواب کی نیت سے وہیں بیٹھا، کہ بس یہیں بیٹھو، یہیں اللہ شفا دے۔ ہمارے ساتھ ایک مجاہد تھا سعودی، پارچہ لگ گیا اسے افغانستان میں، ہڈیاں پسلیاں ساری ٹوٹ گئی ڈاکٹر صاحب۔ ہم نے کہا وہ پشاور چلتے ہیں، انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پشاور کیا کرنے جانا، جس اللہ کی طرف سے یہ ہوا ہے وہی ٹھیک کرے گا۔ سبحان اللہ، ایسے جس اللہ نے یہ ہوا ہے اس کے میدان میں جہاد میں وہی ٹھیک کرے گا۔ 4 مہینے تک تو ہم نے اسے دیکھتے رہے، وہ بندہ چرپائی سے نہیں اٹھا لیکن ہسپتال نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، وہ پارٹی ہے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گی۔ یعلم انہ لا یصیبہ الا ما کتب اللہ لہ الا کان لہ مثل اجر شہید، جو مصیبت اللہ نے اس کے قسمت میں لکھ دی ہے نا وہی آئے گی، اور اللہ کے ہاں شہید کا مقام ملے گا، اتنا بڑا درجہ ملے گا۔ صحیح بخاری 3474۔ ایمان کا حصہ بنا ہے، مجھے کھانسی ہو گئی ہے تو آپ کو کھانسی ہوگی، آپ کو نزلہ ہو گئی تو مجھے بس سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ اس جراثیم کو لگانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ ہم سب کو صحت، ایمان، عبادت والی زندگی عطا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔